ہمارے سلسلہ قادریہ کے جن کا آج عرس مبارک، اللہ اکبر، شیخ عرب والعجم ولی کامل شیخ اسلام حضرت سیدنا اللہ اکبر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قطب مدینہ کے نام سے دنیا انہیں جانتی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ، ان سے بیعت، اللہ اکبر، آپ سیال کوٹ جسے ضیاء کوٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ تھوڑی سی عمر جب بڑی ہوئی تو بریلی شریف تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے آپ نے بیعت کی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کی، بیعت ہی پر اعلیٰ حضرت نے خلافت و اجازت سے بھی نواز کیا، اور اس کے بعد آپ عراق شریف گئے، بغداد کے بڑے بڑے بزرگوں سے حضور قطب مدینہ نے فیض حاصل کیا، اور وہاں پر ایک وقت آیا، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضور قطب مدینہ پر مسئولیت کی کیفیت تاری، یعنی آدمی اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا، وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مغرور ہو جاتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتا۔ حضور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن بغداد کے بزرگ نے آپ پر ایسی نظر کی، کیونکہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا تھا، اللہ نے آپ سے مسلک کا کام لینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ایک عظیم سلسلے چلانے تھے، اس لیے بغداد کے ایک بزرگ نے جو حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے حضور قطب مدینہ پر ایسی نظر کی کہ آپ کا جو جذب کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، اور آپ جو ہے پہلے کی طرح بالکل صحیح ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد بغداد کے اکابر بزرگان دین سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور فیض حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد کے راستے سے مدینہ منورہ کی طرف گئے، اپنی شیخ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے آپ سیدھے مدینہ منورہ گئے، اور یہ اللہ نے آپ کو شرف دیا کہ حضور قطب مدینہ 70 سال تک مدینے میں مصطفیٰ کریم سے فیض لیتے ہیں، 70 سال تک جو ہے مدینہ منورہ میں، اور اللہ وہ پر شان کتنی بلند، پوری دنیا چاہے مصر ہو، شام ہو، لبنان ہو، ہند ہو، پاکستان ہو، بنگلہ ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، حضور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مدینہ پاک کے اندر لوگ حاضری دیتے تھے۔ اور حضور قطب مدینہ جس دور میں آپ مدینے تشریف لائے، یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور جو ہے یہ ترکیوں کی اس وقت خدمت تھی۔ ترکی جو ہے اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر اور مکۃ المکرمہ حجاز مقدس میں یہ ترکیوں کی اس وقت حکومت تھی جب حضور قطب مدینہ وہاں تشریف لائے۔ یہ سب جتنا بھی سعودیوں نے جو قبضہ کیا، جو جنگ کی، حضور قطب مدینہ فرماتے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا، جتنا قتل عام انہوں نے کیا، سنی مسلمانوں کو مارا، اور ترکیوں سے یہ حکومت انہوں نے چھینی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، رب کریم نے نجدیوں کو حکومت دی۔ ارے بے وقوفوں، تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ انہوں نے ترکیوں سے حکومت چھینی ہے، ترکیوں سے۔ اور وہ ترکی کون تھے؟ اللہ اکبر، جب یہ نجدی سعودی جب ترکیوں کو مارنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، ترکی کہتا ہے حضور کے دربار میں ہم خون بہائیں گے، ہم کعبۃ اللہ شریف میں خون بہائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے لے لو، تمہیں یہ زمین چاہیے تو ایسے ہی لے لو، لیکن خدا کے واسطے اس مبارک سرزمین کو جو ہے ہم خون سے رنگین نہیں ہونے دیں گے۔ رب تعالیٰ کو اذیت پہنچے گی، اس کے حبیب کو اذیت پہنچے گی۔ اس طرح جو ہے وہ سعودی نجدیوں نے یہ ترکیوں سے حکومت چھینی، اور یہ قابض جو ہے وہ ہو گئے۔ یہ سب حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ہوا۔ اور اللہ اکبر، آپ کی شان دیکھیے کہ کئی مرتبہ نجدیوں نے کوشش کی
کہ حضور قطب مدینہ کو مدینہ منورہ سے نکالتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نجدیوں کے دور میں بھی اللہ اکبر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور قطب مدینہ کے گھر عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی محفل نعت نہ ہو۔ ارے بارش ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کیسے بھی معاملات ہوں، حضور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے گھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ حضور علیہ السلام کی محفل ہوتی، اور جتنے بھی مدینے کے عاشق رسول ہے یا دنیا سے جتنے بھی عشاق جو مدینہ منورہ میں ہوتے وہ اس محفل میں شرکت کرتے۔ الحمدللہ 2002 میں نے بھی جو ہے کئی محفلوں میں شرکت کی، تو یہ حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاصہ تھا۔ تو میں مختصر اس لیے عرض کرتا ہوں ورنہ ہماری گفتگو رہ جائے گی۔ حضور قطب مدینہ کے کئی مرتبہ تو سامان کو گھر سے نکال دی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے سعودی پولیس نے پرچہ دکھایا کہ مولانا صاحب آپ کو مدینے سے نکالا جاتا، یہ دیکھیے آپ کا پرچہ آ گیا، اور اتنے میں جو ہے سامان جو ہے باہر نکالنے لگے، گھر سے سامان نکالنے لگے۔ قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، نجدیوں سے آنکھ چھپا کر بچا کر جو ہے میں خاموشی سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے آپ نے یہاں بلایا ہے، میرے شیخ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ تم مدینے جاؤ اور فیض کو عام کرو، یا رسول اللہ کرم کیجئے، وہاں میرے سامان کو نکالا جا رہا ہے، آپ کرم کیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو سعودی سپاہی اندر سامان رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو نکالنے کا پرمٹ کینسل ہوا، آپ رہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ یہاں رہیں، ہم جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور قطب مدینہ شیخ عرب والعجم حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ دربار رسالت میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ عزیزان گرامی بہت زیادہ جو ہے وہ وقت اور اہمیت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو آپ کا بہت زیادہ قرب حاصل تھا، اور بھی کئی باتیں ہیں جو عزیزان گرامی حضور قطب مدینہ کی سیرت پر کبھی انشاءاللہ ہم خاص طور پر جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ کریں گے، تاکہ جو ہے لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔